بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایوبیہ کی پرفضا وادیوں میں آج ہماری دوسری نشست ہے۔ اللہ پاک نے پاکستان کو عظیم ملک بنایا ہے۔ کئی قسم کے اللہ تعالیٰ نے موسم عطا کیے۔ کراچی میں اور نیچے پاکستان میں پشاور وغیرہ میں گرمی ہے، یہاں پہاڑوں پہ برف ہے اور بڑا خوشگوار موسم ہے۔ شکر ہے کہ کچھ ایئر پولوشن وغیرہ کم ہوئی ہے، دوسری انسانی جو چیزیں ہیں وہ ان میں کمی آئی ہے۔ بعض اوقات بلائیں وبائیں بھی خیر کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس پولوشن کی کمی کی وجہ سے بہت فائدے ہوئے۔ ایوبیہ جیسے پہاڑیاں اپنے جوبن پہ ہیں، ہر طرح سے ان کے درخت اور ان کے چہچہاتے پرندے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں اور ذاکرین کے لیے بہترین موقع ہیں۔ اس میں ہماری بڑی کوتاہیاں رہیں۔ ٹورزم جو سیاحت اور آب و ہوا کی تبدیلی شروع سے یہ انسانی ضرورت رہی ہے، طب والوں کی بھی اور ڈاکٹر حضرات بھی بہت سی بیماریوں میں وہ یہی کہتے ہیں کہ آب و ہوا کو تبدیل کیا جائے اور پرفضا علاقوں میں جایا جائے۔ اس قسم کے پرفضا علاقے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن ہمارے عطاء الرحمن سے وزیر سیاحت تھے تو طیب اردگان نے ان سے عذرائے تفنن فرمایا تھا کہ پاکستان میں تو اتنی زیادہ موقع ہیں سیر و سیاحت کے، کتنے لوگ آتے ہیں؟ تو انہوں نے کچھ سکھوں کو بتایا کہ اتنے سو لوگ مذہبی ٹورسٹ آتے ہیں اور بس۔ تو انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ ہمارے ہاں 4 کروڑ آتے ہیں۔ تو اگر اس کو شروع سے منظم کیا جاتا تو دنیا کی بہترین جگہ تھی اور پرامن، ایسے پرامن کہ 25 سالوں سے ہم ایوبیہ میں ہیں، کبھی ریت اور بجری کے ایک دانہ تک کسی نے چوری نہیں کیا اور ہم ہوتے بھی نہیں تھے، اور ایک دوسرے کے احترام، انسانیت کے احترام۔ یہاں بچوں کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، چاہے اجنبی ہو چاہے اپنی ہو جائے۔ تو بڑی خوشگوار مواقع ہیں۔ پہاڑوں کے پیچھے برف ہے، یہاں خوبصورت موسم ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں۔ اب ایک بہتری یہ آئی ہے کہ جو ٹمبر مافیا تھی، جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے ننگا کیے جا رہی تھی، سوات کی اور دیر کی، اس پہ گرفت ہوئی ہے اور بلین اور ٹریلین ٹری سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ ان وادیوں میں بھی وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اثر دکھایا ہے، اور موٹر ویز کے کناروں پہ بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی جب قیادتیں اچھے فیصلے کریں تو ملک و قوم کے لیے ہمیشہ اور آنے والی نسلوں کے لیے خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹمبر مافیا اور جو ہمارے جنگلات تھے ان کے کاٹنے کا، یہ اکثر زیادہ ہمارے سرکاری محکمے اس کرپشن کی بنیاد بنتے ہیں، وہی ہوتے ہیں، اور وہی ہماری درد سری بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک۔ اب اس سے جان خلاصی کی کوئی شکل سمجھ نہیں آ رہی۔
جس کے ہاتھ میں جو اختیار آیا ہے اس نے کمی نہیں چھوڑی کہ اس ملک کو بے دردی سے لوٹا جائے، الا ماشاء اللہ۔ شروع کی قیادت اس سے استثناء ہے۔ لیاقت علی خان لوگ ان حضرات کو دیکھیں کہ جب انتقال ہوا تو جرابیں بھی پھٹی ہوئی تھیں، اندر کی بنین بھی پھٹی ہوئی تھی، چند 100 روپے کا اکاؤنٹ تھا۔ اب تو دیکھیں الامان والحفیظ، قارون کے خزانے جمع کر رکھیں اور پھر جہنم کی طرح کہتے حل میں مزید، ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے، اور شکلیں دیکھیں کس طرح کی ہو گئی ہیں۔ اللہ کرے کہ اب کچھ ہمارے ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، تو یہ ملک تو سونے کی چڑیا ہے جی۔ ساری دنیا کی، مجھے فارس وال نے بتایا کہ صرف KPK میں 12 زون ہیں جنگلات کے، 11، اور ساری دنیا میں 12 ہیں۔ ہمارا DA خان کا علیحدہ ہے، کوہاٹ اور کرک کا علیحدہ ہے، پشاور کا علیحدہ ہے، پھر ہزارہ کا علیحدہ ہے، پھر ہمارے ایوبیہ اور ان گلیات کے علیحدہ ہیں، دیر اور چترال کے علیحدہ ہیں۔ تو اتنے زون دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ ایوب خان نے کہیں سوئٹزرلینڈ میں آرٹیفیشل ان چیزوں کو دیکھا تو ان کو پسند آیا، تو انہوں نے ویل چیئر سے اس کی ابتدا کی، لیکن پھر اس کو پروان چڑھانے والے کوئی نہیں آئے، بس پھر ٹمبر مافیا اور دوسرے مافیا۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے نیچے عمران خان نے ایک کرکٹ گراؤنڈ بنایا جس میں کوئی ایک انٹرنیشنل میچ بھی ہوا تھا، اور یہ بڑے خوبصورت سپاٹس ہیں۔ اگر ان کو اسی طرح سے ہائی لائٹ کیا جائے تو یہ ملک و قوم کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔